وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنیئا مریئا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآتوا النساء اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن ان کے حق مہر نحلہ دل کی خوشی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا پس اگر وہ خوشی سے دے دیں تم کو عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ اس میں سے کچھ نفساً دل کی خوشی سے فَكُلُوهُ پس کھاؤ تم اس کو ہنیئا خوشگوار مریئا اور خوش ہضم۔ سورۃ نساء کی چوتھی آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ نساء کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تقوی کا حکم دیا وہاں انسانی حقوق کے ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور انسانی حقوق میں سب سے پہلے خاص طور سے رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا کہ رشتہ داروں کے حقوق کا تم نے خیال کرنا ہے، اور پھر یتیموں کے متعلق آیا کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ تم نے کھانا نہیں ہے، اور کل کے درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے حقوق پامال نہیں کرنے۔ اگر تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں چاہیے یتیم بچیوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، اور پھر دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں بھی حد بندی کر دی کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن شریعت نے 4 عورتوں کی محض اجازت دی ہے، اسے لازم قرار نہیں دیا، فرض واجب نہیں بنایا، لیکن اجازت کو بھی مشروط کر دیا کہ اگر تم انصاف قائم کر سکو پھر تو تم 1 سے زیادہ بیویاں کر سکتے ہو، اور اگر تم انصاف قائم نہ کر سکو تو پھر نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جس کی 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان مساوات نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا جسم آدھا جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، یعنی اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ بیکار ہوگا، اور فرمایا وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح سے متعلق ایک اہم مسئلہ مہر کا بیان کیا، حق مہر کا۔ ظاہر ہے جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر حق مہر مقرر کی جاتی ہے، تو شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ تم جب حق مہر مقرر کر لو تو اس کو پھر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اس کو بوجھ نہ سمجھو۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ تم اس کو دل کی خوشی سے ادا کرو، صدقات دل کی خوشی سے ادا کرو، عبادات جتنی بھی ہیں مالی ہیں یا بدنی ہیں ان کو انسان دل سے ادا کرے، بوجھ نہ سمجھے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ حق مہر بھی تمہارے اوپر ایک واجب اور فرض کے درجے میں ہے تو اس کو بھی تم نے دل کی خوشی سے ادا کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا۔ خواہ وہ نکاح تم یتیم لڑکی سے کرو یا تم نکاح عام عورت سے کرو، کسی سے بھی تمہارا نکاح ہو، تم حق مہر مقرر جو کر چکے ہو اس کو تم نے ادا کرنا ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے حق مہر کا تذکرہ کیا، سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، اسی طرح آگے سورۃ احزاب میں بھی حق مہر کی بات آئے گی، اور بلکہ اسی صورت میں آگے جہاں اللہ تعالیٰ نے محرمات عورتوں کا ذکر کیا کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، ان محرمات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم کہ تم ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن تمہیں مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اس مال سے کیا مراد ہے کہ تمہیں ان کا حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم،
ہم نے جان لیا، ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور وہ فرض کیا قرار دیا ہے؟ اس فرائض میں سے ایک فرض جو ہے وہ حق مہر ہے۔ تو دیکھو قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے بارے میں تذکرہ فرمایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ایک فرض درجے کی چیز ہے اور اس کو انسان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ باقی جو مہر کا نصاب، مہر کتنی ہونی چاہیے، اس میں ائمہ مجتہدین کا، فقہاء کا اختلاف رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی حق مہر بن سکتی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے حق مہر کم سے کم 10 درہم کے برابر ہونا چاہیے، 10 درہم کے برابر۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ بھی قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم عورتیں تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ۔ تو مال جو ہے وہی کہلاتا ہے جس کی کچھ حیثیت ہو، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں مال کے۔ وہ ایک آدمی کہ جی میں ایک کھجور کے بدلے میں نکاح کر رہا ہوں، تو کھجور کوئی مال تو نہیں ہے، کھجور کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے۔ اور دوسری حدیث دلیل پیش کرتے ہیں امام صاحب کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا مہر اقل من 10 دراہم، آپ نے فرمایا کہ کوئی مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ نکاح میں کم سے کم جو حق مہر ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ اب یہ 10 درہم کی مقدار کیا ہے، اس کا بھی فقہاء نے ساری تفصیل بیان کر دی کہ جو 1 درہم ہوتا ہے وہ 3 ماشہ 1 رتی کے برابر ہوتا ہے 1 درہم، تو 10 درہم اس لحاظ سے 31.5 ماشے بنتے ہیں، 31.5 ماشے، اور 1 تولہ جو ہے وہ 12 ماشے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر ہونی چاہیے، 2 تولے 7.5 ماشے۔ تو چاندی کی جو بھی موجودہ قیمت ہوگی اس کے حساب سے ہم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت لگا کر حق مہر مقرر کر لیں گے۔ لیکن لوگوں کے اندر مشہور ہے 32 روپے، اور کسی زمانے میں 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت 32 روپے ہوتی تھی، تو اس وقت سے لوگوں نے وہ 32 روپے کا حساب رکھ لیا۔ آج تو قیمت بہت زیادہ ہے، آج تو 1600-1700 شاید اس سے بھی زیادہ تولے کی قیمت بنتی ہے۔ تو اس لیے موجودہ جو ریٹ ہوگا چاندی کا اس کے حساب سے جو حق مہر ادا کی جائے گی، اور یہ کم سے کم ہے۔ باقی انسان جتنی زیادہ مقرر کر لے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی مرد کی حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ 5000 حق مہر دے سکتا ہے، اب لڑکی والے مجبور کرے نہیں تھی ہم نے تو 50,000 لینا ہے، تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ دونوں کی حیثیت کو دیکھو، ایک عورت کی حیثیت اگر اچھی ہے تو اس کے مطابق اس کی حق مہر مقرر کرو، آدمی کی حیثیت اچھی ہے تو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مقرر کرے، لیکن پھر بھی کم سے کم 10 درہم کے برابر ہوگی، یعنی 31.5 ماشے جو چاندی بنتی ہے 2 تولے 7.5 ماشے، اس کی قیمت لازمی ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن، ان کا حق مہر۔ صدقات، یہ صدقات یہ صدقہ کی جمع ہے، صدقات، صدقہ دال کا پیش ہے، صدقہ کا معنی حق مہر ہے، اور اگر یہی لفظ صدقہ کی جگہ صدقہ ہو جائے تو صدقہ معنی صدقہ خیرات بن جاتا ہے۔ دیکھیں اعراب کی تبدیلی سے کتنے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ صدقہ کا معنی حق مہر اور صدقہ کا معنی صدقہ خیرات، اور اگر دال پر جزم پڑھ دیں صدقہ تو اس کا معنی سختی ہوتا ہے۔ دیکھیں اعراب کے فرق سے کتنا معنی میں فرق پڑ رہا ہے۔ صدقہ حق مہر اور صدقہ صدقہ خیرات، اور صدقہ دال کے جزم کے ساتھ سختی۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو ٹھیک کرو، ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں خراب ہوتی رہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں پورا انتظام ہے، مغرب کے بعد بھی قاری صاحب بیٹھتے ہیں، اب تو سارا دن کلاس لگتی ہے، تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں قرآن کو ٹھیک کریں۔ یہ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ فرض ہے، اگر قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ادا ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کی جاتی ہے، اس لیے میں آیات بھی اس لیے پڑھاتا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ کم سے کم لفظ آپ کی زبان پر چڑھ جائیں۔ تو آپ خود بھی کوشش کریں 10-15 منٹ روزانہ نکال کر کسی قاری کے پاس مشق کیا کریں تاکہ ہمارا قرآن کی تلاوت صحیح ہو جائے۔ اگر ایک زبر زیر کے فرق سے معنی میں فرق پڑ رہا ہے تو حروف کی اگر بدلیں گے تو اس میں کتنا فرق پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے انسان سیکھے۔
تو صدوقات صدوقہ کی جمع ہے، اس کا معنی حق مہر ہے۔ تو فرمایا دو تم عورتوں کو، وآتوا النساء، اور دو تم عورتوں کو، صدوقاتہن، ان کے حق مہر، نحلہ، نحلہ معنی خوشی، عطیہ، نیلا کا اصل معنی ہوتا ہے عطیہ۔ عطیہ انسان جو کسی کو ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو وہ خوشی سے دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نحلہ کا لفظ استعمال کیا کہ تم نے جو حق مہر دینا ہے وہ دل کی خوشی سے دینا ہے، وہ بوجھ سمجھ کر نہیں ادا کرنا۔ اور حدیث پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں بھی نحل کا معنی عطیہ کا آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدہ، کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے اچھا عطیہ نہیں دیا۔ والدین اپنی اولاد کو اچھا عطیہ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے سب سے اچھا عطیہ یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو ادب سکھا دیں، جو آج ہم نہیں سکھاتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اولاد کے لیے سب سے اچھا عطیہ، سب سے اچھا ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھا دو۔ ما نحل والد ولدہ، کسی والد کے لیے اپنی اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھا دے۔ اور حدیث پاک میں بھی نحلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں بھی عطیہ کا معنی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کو بھی ذرا توجہ سے سنیں۔ آج انسان اولاد کے ساتھ بھی فرق کرتا ہے اور سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ حضرت نعمان بشیر وہ روایت خود کرتے ہیں کہ بشیر رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں اور ان دونوں بیویوں سے الگ الگ اولاد تھی۔ اب ان میں سے نعمان کی ماں نے اپنے خاوند سے فرمائش کی کہ وہ فلاں غلام جو ہے نا اس کے بیٹے نعمان کو دے دو، جو فلاں غلام آپ کے پاس ہے وہ جو میرا بیٹا نعمان ہے اس کو دے دو۔ اور اس عطیے کا گواہ، اس ہیبہ کا گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ چنانچہ بشیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان کو آ کر سارا قصہ بتایا کہ اس طرح میری بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں غلام جو ہے وہ صرف نعمان کو دے دو اور آپ کو گواہ بنانا چاہتی ہیں، آپ گواہ بن جائیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بشیر صحابی نے کہا اگر آپ گواہ بن جائیں گے تو میری بیوی کو اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو گواہ بنا لو، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکل ولدی کا نحلتہ، تو یہاں بھی حضور نے نحلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا اکل ولدی کا نحلتہ مثل ھذا، کیا تو نے باقی اولاد کو بھی ایسے ہی عطیہ دیا ہے؟ یعنی ہر اولاد کو تم غلام ہیبہ کر رہے ہو، خوشی کے ساتھ ہدیہ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر کسی اور کو گواہ بناؤ، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اس بشیر صحابی سے، آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد جو ہے وہ نیکی میں برابر رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ساری اولاد میں سے صرف ایک بیٹے کو دینا یہ زیادتی ہے کہ تم ایک بیٹے کو تو غلام دے دے اور باقی کو نہ دو۔ تو فرمایا یا تو دونوں بیویوں کی ساری اولاد کو ایسا غلام دو، یا پھر وہ جو ایک کو دینا چاہتے ہو یا دے دیے تو اس کو بھی واپس لے لو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد جیسی بھی ہو اس کے ساتھ سلوک برابر کا ہی ہوگا۔ بعض لوگ اولاد کو محروم کر دیتے، کہتے میں نے فلاں بیٹے کو آگ کر دیا ہے، اس کو جائیداد سے محروم کر دیا۔ قطعاً محروم نہیں ہوتا، جتنا مرضی وہ اخبار میں دے دے، اسٹامپ پر لکھ کر دے دے، بالکل محروم نہیں ہوتی اولاد، شریعت محروم نہیں کرتی۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو صاف فرمایا کہ یا تو دینا ہے تو سب کو برابر دو، نہیں تو پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ تو اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو اور اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ چلو ضمناً بات آ گئی، کچھ لوگ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹوں کو ڈبل حصہ دیتے ہیں اور بیٹیوں کو ایک حصہ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب والدین اپنی زندگی میں وراثت یا جائیداد تقسیم کریں گے تو برابر کریں گے، جتنا بیٹوں کو دیں گے اتنا بیٹیوں کو دیں گے۔ ہاں اگر باپ والدین فوت ہو جائیں، اب یہ چونکہ مال وراثت میں چلا گیا ہے، اب جو شریعت نے وراثت کے حصے تقسیم کیے ہیں اس کے برابر اب جو ہے وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اس میں شریعت کہتی ہے بیٹوں کا دگنا حصہ ہے اور بیٹی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی زندگی میں تقسیم کرے گا تو بیٹوں اور بیٹیوں کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کرے گا۔ اس میں ایسا نہیں کر سکتا کہ بیٹوں کو ڈبل دے دے
اور بیٹیوں کو ایک حصہ دے دے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے آج کل کچھ والدین یہ ایسی زیادتی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو ہمیں شریعت کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ وراثت جو ہے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اور جب زندگی میں تم تقسیم کر رہے ہو جائیداد تو پھر برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ تو یہ بات ویسی ضمناً آ گئی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دو تم عورتوں کو ان کا حق مہر نحلا، خوشی سے، دل کی خوشی سے، جو بھی تم نے مقرر کر لیا ہے وہ خوشی سے ادا کرو، اس کو بوجھ نہ سمجھو۔ جیسے زکوٰۃ اور قربانی کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ ان کو تاوان نہ سمجھو، اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ خوشی سے ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور ہر عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو حق مہر پورا ادا کرنا اور خوشی سے ادا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس سے بھی بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا طیبوا بہا نفسا، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم ان عبادات کو دل کی خوشی سے ادا کرو۔ تو مہر بھی ایک قسم کا عطیہ ہے جو کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا، نہ کسی چیز کی بیع ہوتی ہے، بلکہ یہ بیوی کی دل جوئی کے طور پر اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور یوں سمجھ لیں بیوی کے ساتھ ایک احسان کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے اس کو خوشی سے ادا کرو۔ باقی شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ مہر کے بارے میں کہ تم فوری ادا کر دو یا عندت طلب ادا کر دو۔ فوری ادا کرنے کو مہر معجل کہتے ہیں، عین کے ساتھ معجل یعنی فوری، جلدی۔ اور ایک مہر ہوتی ہے معجل، حمزے کے ساتھ، عین نہیں، معجل۔ معجل کا معنی ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد، عندت طلب یعنی جب بیوی مطالبہ کرے گی اس وقت ادا کر دیں گے۔ لیکن شریعت یہی کہتی ہے، بہتر یہی ہے کہ مہر جو ہے فوری ادا کر دے۔ زیادہ مہر مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑی کر لو لیکن ادا فوری کر دو، چونکہ یہ انسان کے اوپر ایک فرض کے درجے میں، واجب کے درجے کی ایک چیز ہے۔ تو اس لیے زیادہ مہر مقرر کر لینا اور زندگی بھر ادا نہ کرنا حقوق العباد میں سے۔ اسی حالت میں اگر انسان مر جائے گا تو عورت کا حق گویا دبا کر مر رہا ہے، قیامت کے دن پھر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے حق مہر فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں بیویوں سے معاف کروا لیتے ہیں، تو یہ معاف کروانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء نے، علماء نے لکھے معافی تو تب ہوتی ہے کہ جو ایک چیز تم نے اس کو دے دی، اب اگر اس نے معاف کرنا ہوگا تو وہ تمہیں واپس کر دے گی۔ اگر جائیداد کچھ لکھوائی ہے، زمین لکھوائی ہے، تو اس کی جب تک اس کے نام رجسٹری نہیں کرواؤ گے تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ رجسٹری کروا دی، آپ نے رجسٹری اس کے ہاتھ میں دے دی، اب اگر تم اس کو کہتے معاف کر دو، وہ معاف کرنا چاہے گی تو رجسٹری تمہیں واپس کر دے گی۔ ہم دیتے بھی نہیں اور بیوی سے کہتے ہیں معاف کر دو، اب وہ بیچاری سوچتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ماں باپ میرے ہے کوئی نہیں، بہن بھائی مجھے رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے، میں اگر اس کو انکار کروں گی تو یہ تو ساری زندگی بدلے لے گا مجھ سے۔ وہ ناخوشی سے زبان سے کہتی ہے، دل اس کا نہیں چاہ رہا ہوتا معاف کرنے کو۔ اس لیے معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ تم اس کی حق مہر اس کو ادا کر دو، اب اگر تم اس سے معاف کروانا چاہتے ہو، اگر اس نے معاف کرنا ہوگا تو تمہیں واپس کر دے گی۔ اب تم نے اس کی ایک چیز دی نہیں اور کہہ رہے ہو معاف کر دو، اس بیچاری نے یہ کہنا ملنی تو ویسے ہی نہیں ہے، چلو اس کو زبان سے کہہ ہی دیتی ہوں، تو اس لیے ایسے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم میں کتنے واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دل کی خوشی سے ادا کرو۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا مہر کے بارے میں کہ مہر کے معاملے میں زیادہ مبالغہ آرائی نہ کرو، یعنی بہت زیادہ مہر مقرر نہ کرو۔ لا تغالوا فی الصدقات، مہر کے معاملے میں مبالغہ آرائی نہ کرو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مہر زیادہ مقرر کر دو اس میں اسلام کی عزت زیادہ بنے گی، نہیں، اگر ایسا یہ حق مہر کا زیادہ ہونا عزت کا باعث ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حق مہر مقرر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کا حق مہر 500 درہم سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا۔ ہاں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کا حق مہر جو تھا وہ 4000 درہم تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ وہ جو نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے کہا تو یہ حق مہر میں ادا کروں گا، اس لیے ان کی حق مہر جو تھی وہ 4000 درہم تھی، اور وہ اس نے اپنی طرف سے ادا کی تھی۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی تمام ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کا حق مہر جو ہے وہ 500 ہی رکھا ہے، 500 سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ حق مہر مقرر نہ کریں، جتنا آسانی کے ساتھ کر سکیں اور اس کو فوری ادا کر دیں۔ زیادہ حق مہر مقرر کرنا اور پھر ادا نہ کرنا یہ قیامت کے دن مواخذے کا سبب بنے گا۔
اور یہ مہر بھی ایک قسم کا قرض ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی مقروض ہو اور مر جائے تو قیامت کے دن قرض تو ادا کرنا پڑے گا. قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے. تو مہر بھی ایک قرض کی مانند ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی حق ادا نہیں کرے گا تو گویا وہ بھی مقروض ہو کر مر رہا ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ مر جائے اور اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو اس کے ترکے میں سے پہلے حق مہر ادا کرو, پھر اس کی جو وصیت ہے وہ ادا کرو, اس کے بعد مال کو وراثت کو تقسیم کرو. تو اگر نہیں ادا, آج کل کون ادا کرتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بس وراثت ہے اس کو تقسیم کرو بس. تو اس لیے انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں یہ اپنے اوپر بوجھ ساتھ لے کر نہ جائے, جو حق مہر مقرر کیا ہے اس کو ادا کر دیا جائے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, پس اگر وہ خوش دلی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں. حق مہر تھا 10,000, عورت کہتی چلو 5,000 دے دو, 5,000 میں چھوڑ دیتی, تو کچھ اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو کوئی بات نہیں, دل کی خوشی سے کرے. دیکھیں یہاں بھی دیکھیں طبن قلب اور نفسن کا معنی دل اور طبن کا معنی خوشی, یعنی دل کی خوشی سے وہ اگر معاف کرے تو پھر تمہارے لیے جائز ہوگا, اور اگر وہ زبان سے کہے اور دل سے نہ کرے تو وہ حلال نہیں ہے. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کے لیے حلال وہی مال ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے ہو. کسی کو جبر کر کے کسی سے مال لے لینا تو یہ بھی جائز نہیں ہے. بعض اوقات انسان مجبور ہو کر دے دیتا ہے, جیسے بعض فقیر آتے ہیں نا بالکل ہی لسوڑے کی طرح چمٹ جاتے ہیں, انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن وہ مجبور ہو کر دے رہا ہوتا. یہ مجبور کر کے کسی سے مال لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یحل لطیب نفسی, تمہارے لیے کوئی مال حلال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دل کی خوشی سے تمہیں نہ ادا کرے. تو طیب نفس بڑی ضروری ہے. تو اس لیے عورت بھی اگر دل سے معاف کرے گی تو حق مہر معاف ہوگا, ورنہ صرف زبان سے اگر کہہ دے یا اس کو معاف کرنے پر مجبور کیا جائے تو ایسے معاف نہیں ہوگا. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, بس اگر وہ عورتیں تمہیں کسی چیز کے بارے میں خوشی سے دے دیں, فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, فَكُلُوا, پھر تم اس کو کھا لو. کھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف کھانا ہی ہے, مقصد یہ استعمال کر لو, کیونکہ ہر چیز تو کھانے کی نہیں ہوتی. اب ایک عورت کو حق مہر میں جو ہے 10 مرلے کا پلاٹ دیا ہے, اب وہ پلاٹ تمہیں وہ معاف کر کے واپس کر رہی ہے تو اس کو کیسے کھایا جائے گا؟ تو کھانے, قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن وہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو کھانا ہی ہے, بلکہ مراد یہ کہ اس کو استعمال کرنا ہے. جیسے فرمایا لا تاکلوا الربا, تم سود کو نہ کھاؤ. اب سود میں تو پیسے ہی ہوتے ہیں, تو پیسے کو کھانے کی چیز تو نہیں ہوتی. اور اسی طرح فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, یعنی ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو استعمال نہ کرو, سود کا مال استعمال نہ کرو. تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ تمہیں اگر وہ دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو پھر وہ تم حق مہر کے پیسے یا وہ زمین جو بھی چیز ہے اس کو تم استعمال کر سکتے ہو. ہنی فکلوہ ہنیئا مریئا, ہیں جب حق مہر عورت نے معاف کر دیا ہے اب تم اس کو استعمال کر سکتے ہو خوشی کے ساتھ, خوشگوار, مریئا خوش ہضم ہے, خوشگوار طریقے سے, یعنی جو چیز تمہیں معاف کر دی گئی ہے اب تم اس کو مزے سے کھا لو, یہ مقصد ہے, خوشگوار طریقے سے اور خوش ہضم طریقے سے. اب تمہیں چونکہ معاف کیا اس نے دل سے, لہذا اب وہ چیز تمہیں استعمال کرنا یا اس کو کھانا مزے سے, اب تم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو, اور کھانے کی چیز ہے تو مزے سے اس کو کھا سکتے ہو. کوئی اب اس میں جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے تمہیں دل سے معاف کر دیا. اس لیے شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے کھاؤ اس کو رچتا بچتا. رچتا بچتا کیا مطلب ہے کہ مزے سے کھا لو. تو اس لیے اگر عورت دل سے معاف کر دے تو اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے. لہٰذا صرف زبان سے نہیں کہلوانا چاہیے جب تک انسان حق مہر ادا نہ کر دے. قرآن کریم میں بڑے واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی ہے, تو اس لیے انسان کو چاہیے حق مہر کے معاملے میں عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, دو تم عورتوں کو ان کا حق مہر نحلا دل کی خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, بس اگر وہ خوشی سے دیں تم کو عن شیء منہ کوئی چیز, منہ اس حق مہر میں سے, نفسا دل سے, فکلوہ پس کھا لو تم اس کو, ہنیئا خوشگوار طریقے سے, مریئا اور خوش ہضم طریقے سے. صدق اللہ.
الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وخطاءنا وعمدنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اے اللہ کریم، قرآن کریم کے جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہماری زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال دیجئے. اللہ ہماری زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھال دیجئے. ہماری زندگی کو سنت کے مطابق بنا دیجئے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو محبت سے اپنانے کی توفیق نصیب فرما. شریعت کے ایک ایک حکم کو اللہ دل کی خوشی سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جتنے بھی